السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ تو دوستوں، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے پیارے رب العزت کے لیے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانیں سنتے ہیں، تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب اس کا فون آیا۔ مجھے اس نے اپنا نام نور زیب بتایا اور میرے ایک پرانے جاننے والے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، کیونکہ حوالے والا دوست کا پہلے ہی فون آ چکا تھا کہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے انہیں اگلے دن کا وقت دے دیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ میری توقع کے برعکس وہ پردے میں تھی، حالانکہ جو کچھ اس کے بارے میں دوست نے بتایا تھا وہ نقشہ کچھ اور بنتا تھا۔ خیر، میں نے کہا کہ ہاں جی، مسئلہ بیان کریں۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ چونکہ بہت پرانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ میں بھی چونکہ فارغ ہی تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم لوگ لندن میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے۔ انگریزوں جیسا حلیہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہن بھائی باپ سب ہی آزاد تھے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا ایک پاکستانی دوست تھا جو کہ کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور جنگ کے نواح میں ان کی زمینداری تھی۔ جب وہ واپس جانے لگا ڈگری مکمل کرنے کے بعد تو اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خیر، کوئی 1.5 سال بعد میری والدہ کی کوئی بہن جو پاکستان میں مقیم تھی اور ہمیں سالوں ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے، ان کا فون آیا کہ ان کا چل چلاؤ قریب ہے اور والدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں والدہ کے دل میں کہاں سے بہن کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرے ذہن میں اپنے پاکستانی دوست اور اس کی دعوت آ گئی اور میں نے والدہ سے کہا میں بھی پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ خیر، ہم دونوں پاکستان آ گئے۔ لاہور میں اپنی خالہ کے گھر قیام کیا۔ گھر کیا تھا، بس 2-3 کمروں کا مکان تھا۔ میں نے تو ایک رات بہت مشکل سے وہاں گزارا۔ ویسے بھی میری کوئی جذباتی وابستگی تو تھی نہیں ان سے، سو اگلے دن میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے دوست کو کال کیا اور اسے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ یہ سن کے وہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہوا کہ تم کیسے آ گئیں؟ تم تو پاکستان کے نام سے بھاگتی تھیں۔ میں نے کہا تم نے دعوت دی تھی تو آ گئی، اب اگر کہتے ہو تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، تم بتاؤ کہاں ہوں، میں لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے ہوٹل کا نام بتایا۔ اس نے کہا وہ شام تک آ جائے گا مجھے لینے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی انتہا کی تھی۔ میں نے سارا دن کمرے میں گزارا۔ شام میں وہ مجھے لینے آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہاں سے ہم اس کے گاؤں آ گئے جو کہ جھنگ کے قریب واقع تھا۔ ویسے تو ان کی رہائش لاہور میں بھی تھی، مگر میں نے جھنگ جانے کو ترجیح دی۔ رات گئے ہم اس کے گاؤں میں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، ایک عالی شان حویلی تھی۔ دروازے کی پہ اس کی والدہ اور بہنیں کھڑی تھیں۔ سلام دعا کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا، جہاں فریش ہونے کے بعد کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا گیا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں رات کو جلدی سونے کی عادت تھی کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لکڑی کا بیڈ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر، کمرے میں تھوڑی واک کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہوئی تھی
مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ چونکہ نیند ابھی کچی تھی اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھڑکیاں سب چیک کی مگر سب بند تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دیکھنے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑے کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی تو دیکھے جانے کا احساس یکدم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی، کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں ہانٹڈ مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر، میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر جو میں نے لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسل مندی کا شکار تھی، اس نے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی پوری طرح نہیں سوئی ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی جہاں ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا باغ کا کہا تو اس نے کہا حویلی کے پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز باغ درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ جو کہ بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا کا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا اور جوس و پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھائے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کی بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ نہیں ملی ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر، 2 ملازموں سے پوچھ کے اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا آئیں ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گی، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پر جائیں گے یا مائی ہیر کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا گارڈز کیوں؟ تو دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اس لیے گارڈز رکھتے ہیں۔ وہاں سے ہم ان کے فلیڈرز پہ پہنچے۔ کافی رقبہ تھا ان کا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی جس پہ انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کرتی۔ خیر، نہر میں بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کی۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا۔
تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ کہا نہیں، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پہ ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ بتا دوں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر جیسی بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمروں میں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ صبح میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا، مگر تم نے تو جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا باغ میں ٹیبل پر، تو جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا بی بی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں گی، تو میں کمرے میں چائے لے کے چلی گئی تھی۔ آپ کے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں چائے رکھ کے واپس آ گئی۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں پیدا ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب میرے ذہن میں باتیں گھومیں تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے ایک دم سے کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن میں پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا قرآنی آیتیں یاد کی تھیں دل میں پڑھنی شروع کر دیں تو ڈر کچھ کم ہوا، مگر مجھے دیکھے جانے کا احساس لگاتار محسوس ہو رہا تھا۔ میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنے دوست کو اس بار بتا دوں گی اور آج اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا قدرت نے میرا فیصلہ پہلے ہی لکھ چکی ہے۔ باہر سب جمع تھے کیونکہ مزار شریف سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی، کمرے والی بات میرے ذہن سے یوں غائب ہوئی جیسے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم دو گاڑیوں میں مزار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بار بار مجھے کسی کے ساتھ کا احساس ہوتا رہا، مگر چاہ کر بھی میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتا سکی۔ جب بھی ارادہ کیا بتاؤں، میرا ذہن بالکل صاف ہو جاتا۔ مزار شریف پر جب ہم پہنچے تو اتنا رش نہیں تھا عوام کا۔ مزار شریف کے سامنے موجود وضو خانے سے سب نے وضو کیا۔ میں جیسے ہی وضو کر کے نیچے اتری، ایک فقیرنی جس کے بال مٹی میں بھرے ہوئے تھے یک دم میرے سامنے آ گئی۔ فقیرنی کا حلیہ دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہوئی اور وضو خانے کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ فقیرنی میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ کمبخت جو تیرے سر پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اتار اسے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ اس نے کہا جھوٹ بولتی ہے تو جانتی ہے وہ تیرے ساتھ ہے، مگر اس نے تیری زبان باندھ دی ہے، تو بول نہیں سکتی۔ جا چلی جا، واپس جا، یہاں سے جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جان چھڑوا اس سے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ میں نے کہا کیسے جان چھڑواؤں؟ تو اس نے کہا جا ڈھونڈ، اب تیری زندگی تلاش میں ہی گزرے گی۔ اسی دوران مجھے دوست کی بہن نے آواز دی کہ وہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، آ جاؤ۔ جب میں نے واپس فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور بھاگ کر اپنے باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ دوست کی بہن نے پوچھا آپ وہاں کیوں بیٹھی گئی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے اس فقیرنی نے روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی تھی۔ وہیں سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ خیر اندر گئے، مزار کی دعا کی،
ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ گر گرا کر دعا مانگی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس اس سے جان چھڑوا دو، کیونکہ اب میں حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر ہم مائے ہیر کے دربار پر آئے۔ وہاں بھی مجھے وہ فقیرنی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ دیکھو فقیرنی، تو اس کو وہ نظر نہ آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ کل کو میں تمہیں قریب ہی موجود کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا۔ آج رات تم چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی۔ دیکھے جانے کا احساس تو رہا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا اور رات گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو، تو اس نے کہا چلو۔ ہم اس گاؤں کے ساتھ واقع ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے۔ میرے خیال میں وہاں اس نے پہلے ہی اطلاع کر دی ہوگی، کیونکہ کافی لوگوں کی موجودگی کے باوجود پہلے ہمیں اندر جانے دیا گیا، یا کوئی اور ہی وجہ ہوگی۔ اندر ایک بزرگ، کوئی 50 سال کے قریب عمر ہوگی، سفید کالی داڑھی، لمبے بال، بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے سارا حال کم و کست بیان کر دیا، جس کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے میرے سر اور کندھوں پر وزن بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پہ ایک سایہ نظر آنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت غضبناک ہے۔ اس وقت بزرگ نے اس کو کہا، کیوں اس لڑکی کا پریشان کر رہی ہو؟ سائے سے آواز آئی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ یہ جو تم نے سوانگ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اور تمہیں ننگا کر کے سارے گاؤں میں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور جو تم نے اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کر چکے ہو سب کو بتا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میری دوست نے جب یہ سنا تو اس نے اس بزرگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا کہ چھوڑو، چلو ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگے، سائے نے کہا میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، ہر ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا، خوب سج وج کے رہا کرو میرے لیے۔ میرے خوف سے برا حال تھا، میں بے ہوش ہونے کا قریب تھی۔ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا مجھے لاہور میری والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ دوست بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سوچا اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑ آئے۔ خیر، گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا وہ کہاں ہے؟ ماں، آخر ماں ہوتی ہے۔ میرے لہجے سے ہی وہ سمجھ گئی کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہاں ہی ہے، اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کو ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو۔ سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریبی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے، مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا، مت جاؤ وہاں، مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا، جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا ہو،
اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے کوئی باقاعدہ اسے مارنے لگا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی لاتیں مار رہا ہو، اور کبھی پتھروں کی آواز آتی، تھپڑوں کی آواز آنے لگتی۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹی اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ کے ساتھ، جو کافی ایجڈ تھی مگر وہ پھر بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر ہی آئی تھی، چارپائی پر گر گئیں۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً ہمیں پانی دیا۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پہ ایک کالا سایہ نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلّا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اللہ اللہ آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھیں اور لگتا تھا ان میں آگ جل رہی ہو۔ وہ آنکھیں مجھے زندگی میں اپنے وجود میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو اور ان بابوں آمنوں کے چکر میں نہ پڑو۔ ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تم وہاں دیکھ کے آئی ہو، ایک کا حشر یہاں دیکھ لیا۔ اب ان نصیحت نہیں ہوئی تمہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کے اس بلے کی کمر پہ لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملی، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا، آنکھوں کو پکڑ کر، اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر ٹائپنگ شروع ہو گئی کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اسے ایسی ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس کا کہا جو سزا دے دی وہ دے دی، ہاں اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلّا دیوار سے دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم کئی عاملوں بزرگوں کے پاس گئے۔ بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور آج کچھ نے نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن میں واپس گئی، وہاں بھی چرچوں میں گئی، جن اتارنے والوں سے ملی، مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا۔ پھر میں اب 2 سال سے یہاں ہی ہوں اور کئی بزرگوں کے پاس گئی مگر کچھ نہیں بنا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتا ہے، مجھے استعمال کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا مگر میں اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں سردیوں کی مریض ہوں اور میرے بدن میں بالکل خون نہیں، ختم ہو گیا ہے۔ اب میں تھک گئی ہوں، میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا، ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہے۔ پھر ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان کا ایک شاگرد ہے، آپ اس سے مل لیں، وہ سکتا ہے اور آپ کی مدد کچھ کر سکے۔ پھر اسی کہنے پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب اپنی رضاعت سنا چکی تو استاد محترم نے اس سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اسے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا جو اسی وقت پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا، اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ 1 ہفتے بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے۔ میں اور استاد محترم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکایک کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گئی مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے، مجھے یقین ہے جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے پاس ہی آؤ گے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ استاد محترم کی بات ختم ہوتے ہی دیوار پر ایک سایہ بن گیا جس میں سے آواز آنے لگی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس سے میرا نکاح کروا دیں مگر مجھے اسے جدا نہ کریں۔ استاد محترم نے کہا، سنا ہے تم نے بہت سے عاملوں اور بزرگوں کی بے عزتی کی ہے،
تو اس نے کہا وہ لوگ اسی قابل تھے، لوگوں کو فراڈ سے لوٹتے تھے، مگر اگر کسی کے پاس سچ میں تھوڑا بہت ہوتا تو میں اس سے ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیتا تھا، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نقش سے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ خیر بہت سی باتیں ہوئیں مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو یا سوچ لو اچھی طرح کیا کرنا ہے تمہیں اور جاؤ اب۔ کچھ دن بعد ہی وہ ماں بیٹی بھی آ گئی اور اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے کے آئیں۔ استاد محترم نے صرف اتنے رکھ لیے جتنے اخراجات آ سکتے تھے، باقی سب واپس کر دیے۔ وہ شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں کہ 10 سالوں میں پہلی بار سکون سے سوئی ہوں۔ وہ آیا ضرور مگر دروازے کے سامنے، کبھی دیوار پر کبھی چھت پر دھمکیاں دیتا رہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے استاد محترم کو کہا کہ آپ جتنا پیسہ کہیں ہم دینے کو تیار ہیں، بس اس سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا دیں۔ استاد محترم نے کہا پیسے جتنے چاہیے تھے لے لیے ہیں، اب اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ 2 ہفتے نہ گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ 1-2 دفعہ وہ حسار ختم کرنے میں آخری بار اس سے مل لوں پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر استاد محترم نے کہا کہ نہیں، میں سب جانتا ہوں تم کیا کیا خباثتیں کرتے رہے ہو اور اب کیا کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اپنا علم آزماؤ میرے مقابلے میں یا پھر عزت سے اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کوئی حل نہیں ہے اور تو اس نے کہا میں اس شرط پر اسے چھوڑوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہی استاد محترم نے غلطی کر دی اور اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک تو وہ بڑی فرمانبرداری سے رہا۔ استاد محترم چہل کاف کے عامل تھے اور اسی کا حساب باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی۔ جب استاد محترم نے کہا چلو اب میں وضو کے حساب باندھ لوں تو اس نے کہا کہ اب میرے جیسا جن آپ کا محافظ ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ حساب اب رہنے دیا کریں۔ خیر اس رات تو انہوں نے حساب باندھ لیا، مگر پھر اس کے مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے حساب چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی 15-20 دن یہ سلسلہ چلا اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھا کہ اچانک سے اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا اور بائک ایک کار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کافی چوٹیں آئیں، ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ 10 دن زندگی موت سے لڑتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے یہ سارے واقعات بیان کیے۔ 10 دن بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند کرے اپنی جناب میں، آمین۔ مجھے انہوں نے بہت کہا جو کچھ میرے پاس ہے لے لو مجھ سے، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور میں ان سے وقت آخر کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ ان کی تدفین کے بعد میں نے ایک کالے سیاہ بلے کو قبرستان میں پھرتے دیکھا تھا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبرستان میں ایک بڑے سائز کا کالا بلہ اکثر دیکھا ہے، پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے آتا ہے وہاں۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ سے بہت عبادت گزار ہیں، اور ہر 9 چندی جمعرات استاد محترم کی قبر پر حاضری دینے ضرور آتی ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔